بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. رواہ ابن ماجہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اسے کہہ کہ وہ تیرے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ دوستو، تیمارداری کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ عیادت مریض کے فضائل کا بیان ہو چکا ہے، اور اب ہم بات کریں گے عیادت مریض کے آداب کی۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مریض سے دعا کی درخواست کی جائے۔ اس دعا کی درخواست میں بھی اس کے لیے تسلی کا سامان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت مریض کا ایک ادب یہ بیان کیا ہے: افضل العیادہ سرعۃ القیام۔ حضور نے فرمایا، عیادت سب سے افضل عیادت یہ ہے کہ عیادت کر کے جلدی اٹھ جائے، کیونکہ مریض پتہ نہیں کس حالت میں ہے، اس کو کوئی تقاضا ہو۔ اگر دیر تک عیادت کرنے والا بیٹھا رہے گا تو عین ممکن ہے کہ مریض کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ ہاں، کوئی آدمی جو عیادت کرنے کے لیے گیا ہے، مریض اس کی وجہ سے بہت خوش ہے، وہ اس کا کوئی بہت قریبی دوست ہے، اس کا بیٹا ہے، یا اس کے اعزاء اقربا میں سے کوئی ہے، تو پھر وہ زیادہ وقت بیٹھ سکتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا ہے: اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کے موت کے بارے میں اس کو تسلی دو۔ فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه، اس سے کوئی چیز رد تو نہیں ہوگی، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے موت کا وقت ٹل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا جی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے اس کی موت کے بارے میں اس کو ڈرایا جائے اور کہا جائے کہ فلاں آدمی اس مرض میں تھا، وہ مر گیا، فلاں بھی مر گیا، اس کی بجائے اس کو کہا جائے، تسلی دی جائے کہ فلاں آدمی بیمار ہوا تھا، وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، آپ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سب سے بنیادی بات اگر اس میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو تسلی دی جائے، اس کو خوش کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا، جو آدمی زیادہ مریض ہو، کوئی چیز کھانے کے لیے مانگے تو اس کو وہ چیز دے دو، تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور اس کو تسلی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔